علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، 22ویں سپارے کی تفسیر اور خلاصہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ جیسا کہ کل بیان کیا تھا کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا ہے، تو ان کی کچھ نصیحتیں بڑی قیمتی ہیں جن کو مختصراً ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد 22ویں سپارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو انہی آیات میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو بڑی حکمت والی ہے، یہ ہدایت والی بھی ہے، رحمت والی بھی ہے محسنین کے لیے۔ اب محسنین میں سے مطیع اور فرما بردار بھی ہو سکتے ہیں، خیر خواہیاں کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، گویا کہ جو احسان کے راستے پر چلنے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو ان کے لیے ہدایت بھی بنا دیں گے اور خیر خواہی بھی بنا دیں گے اور رحمت بھی بنا دیں گے۔ اب اللہ محسنین کی تعریف فرما رہے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن تو ہوں لیکن محسنین تھوڑا سا اوپر کا درجہ ہے۔ وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اطاعت عطا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، جو اچھا کیا ہوگا اس کا اجر مل جائے گا، جو برا کیا ہوگا اس پر سزا ہوگی، اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا گناہوں سے بچ رہے ہیں، خیروں کی جتنے بھی کام ہیں وہ اپنے طور پر اپنی بساط کے مطابق وہ کر رہے ہیں، اور اس یقین آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ محسنین ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، ان کے لیے یہ کتاب رحمت بھی ہے۔ اے اللہ اور کیا عطا ہوگا؟ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیابی والے ہیں، یہی کو لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں، ایک تو اللہ کے لیے نماز کو قائم کریں گے، دوسرا جو مال اگر ان پر ہوگا، زکوٰۃ ان پر ہوگی تو زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور اگر زکوٰۃ کبھی کبھی انسان ہے زکوٰۃ نہیں بھی فرض ہوتی تو صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں عطا کرتے رہیں گے، اور آخرت پر مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھیں گے۔ فرمایا یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ہیں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ایک تو اللہ پر ایمان ہو، ایمان کے بعد نماز کو قائم کریں، نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری بھی کریں، اور اس پر یقین اور بھروسہ بھی رکھیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ اگر یہ کہوں کہ اللہ کے خزانے سے اس سے زیادہ کسی اور چیز پر نہیں عطا ہوتا تو شاید یہ بات جھوٹ نہ ہو۔ ہمارے پاس اس امت کے ساتھ یا انسانیت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ شکر نہیں کرتے۔ نعمتیں تو بے شمار ہر ایک کو، جو دنیا کے اندر جس نے سانس لے لیا اس کے اوپر بے شمار نعمتیں شروع ہو گئیں، ہر وقت اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب آگے معاملہ ہے شکر کا، جب انسان شکر کرتا رہتا ہے، جو نعمت مل گئی اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر ہر چیز سے، زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، آنکھ سے بھی شکر ہوتا ہے،
کانوں سے بھی شکر ہوتا ہے، جسم کے ہر حصے سے شکر ادا ہوتا ہے، انسان کے چلنے سے بھی شکر ہوتا ہے۔ جیسے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ چلنے کا شکر کیا ہے، چلنے کی ناشکری کیا ہے، قرآن نے سب کھول کر بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، کس لیے دی کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر دے۔ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کی ضرورت ہے، کہ اللہ کی ہم تعریف کریں، اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہمیں ضرورت نہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، کبھی کبھی 2 رکعت نفل شکر ادا کر دیں، کبھی کبھی ایک تسبیح یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنی نعمتیں مل رہی ہیں۔ ہم سب کو کھاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال۔ اب اتنا کھاتے ہوئے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جو کھاتے ہیں آگے جا کر کیا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، کس جگہ کیا چیزیں جا رہی ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں پتہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ناپتہ ہونے کے باوجود بھی جو چیز ہماری جہاں پر فائدے کی ہے وہاں پر پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جو خوراک ہماری آنکھ کو ملنی چاہیے وہ ہم کھاتے ہیں، بادام، لیکن بادام آنکھ میں ڈالے جائے تو آنکھ پھوٹ جائے۔ دماغ کی طاقت کی جو چیزیں ہیں وہ اگر دماغ میں یوں ڈال دی جائیں تو انسان کا دماغ پھاڑ کر دماغ کے ٹکڑے کریں، وہاں پر سونف ڈال دی جائے، پودینہ بڑا طاقتور ہے دماغ کے لیے، اس کو ڈال دیا جائے، اخروٹ کو ڈال دیا جائے، ختم۔ کس طریقے سے کیسے اس دماغ کو طاقت پہنچانی ہے، کتنے پروسیس کے بعد یہ چیز جا کر اس کے لیول کی پہنچے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ہم تو ادھر سے معدے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، معدے میں سارا سسٹم لگا ہوا ہے، اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، اللہ نے سسٹم بٹھایا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم خوراک ڈالتے ہیں معدے میں لیور کی طاقت کی، اور پھر اس کے ساتھ ہم اخروٹ بھی کھا لیتے ہیں دماغ کے لیے، اس کے ساتھ بادام بھی کھا لیتے ہیں اپنی آنکھوں کے لیے، اس کے ساتھ ہم کاجو بھی کھا لیتے ہیں اپنے کڈنی کی طاقت کے لیے، اس کے ساتھ ہم پستے بھی، ہر مختلف چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ کتنی دفعہ شکر کیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ جبھی تو کہتے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے وَمَن كَفَرَ، اللہ کی نعمتوں کا شکر اس کے مقابلے میں کفر آ رہا ہے۔ جو ناشکری کو اللہ نے کفر قرار دیا، کفران نعمت، انکار ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کفر کرے گا، جو نعمتوں کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور حمید ہے، اس کی بے شک تعریف ہونے والی، اس کی تعریف کی جا چکی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وہ ان کو، اور وہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے یا بنی لا تشرک باللہ، پہلی نصیحت کے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ ایسی چیز ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ساری کائنات کے مالک اور خالق کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر دینا کہ اس کی مخلوقات میں ایسے کروڑوں ہوں گے، اس کو جا کر بنا دینا۔ اگر کوئی سیکریٹری لیول کا آدمی آ جائے، وزٹ کر رہا ہو، اور اس کا کوئی پیون بھی ساتھ میں ہو، اور سامنے والا جو ہے وہ کہہ دے کہ جی یہ بھی سیکریٹری صاحب ہیں، اور یہ برابر میں کھڑا ہے، یہ بھی سیکریٹری صاحب ہے، اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ ارے یہ فوراً نہیں بھائی، یہ میرا پیون ہے، چپڑاسی ہے میرا۔ وزیر اعظم کے ساتھ اگر کوئی
سویپر بھی کوئی جا رہا ہو اس کو کہہ دیجیے یہ بھی وزیر اعظم ہے، تو دوسرے لوگ لڑنے کے لیے خبردار کیا بات کرتے ہو، ہمارے وزیر اعظم کی توہین کرتے ہو، کیوں؟ وزیر اعظم کا مقام اعلیٰ ہے، چپڑاسی کا کم ہے؟ ارے ہم سارے کے سارے پوری مخلوقات جو ہے وہ اللہ کے چپڑاسی سے بھی پتہ نہیں کتنے کم ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہمارے کم ہونے کی اور اس کی اعلیٰ ہونے کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب اس کے ساتھ کسی کو ملایا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ اس ظلم کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ نے انسان دوسری وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائیں، اور ساری یہ پھر آگے وصیت ان کے بعد آگے پھر والدین کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے خود، اور آگے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل۔ اب اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں، اگر دنیا کے اندر کوئی بھی تم ایک چھوٹا سا دانہ، خردل کسے کہہ دیں، اگر ہم کہہ دیں کہ رائی کا دانہ بھی کہہ دیا جائے، اگر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں کے اندر ہے، یات بھی اللہ اس کو لے کر آئیں گے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے، کوئی بھی چیز جتنی بھی چھپی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آ جائیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے۔ لطیف خوردبین کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ یہاں سے دے رہے ہیں۔ ساری سائنس اللہ نے قرآن میں بھری ہوئی ہے، ایک رائی کا دانہ کہیں بھی ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، پہاڑوں میں اللہ لے کر آ جائیں گے۔ اتنا باریک بین سائنسدان نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی کہ خوردبین جو باریک چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود وہی لطیف ہے، اسی کو تو لطافت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ کانسیپٹ 1400 سال پہلے دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویسے نظر آ جائیں گی، کچھ باریک بینی سے نظر آئیں گی، اور غور سے دیکھنا پڑے گا۔ آج ساری بیماریاں خوردبینوں سے ہی نظر آ رہی ہیں، سارے ٹیسٹ خوردبینوں کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے یہ کانسیپٹ دیا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز کہیں چھپی ہو اللہ کے سامنے آ جائے گی، لہٰذا اس کو ہمیشہ اسی طرح سمجھ کے رکھنا، یہ نہ سوچنا کہ کوئی چھپ کے کام کر لوں گا اور کام بن جائے گا، کرنے کچھ نہیں۔ آگے فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرو، ونہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکو۔ نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ہمیں بتانے کا مقصد ہے کہ امت محمدیہ تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو تکلیفیں پریشانیاں تمہیں پہنچ جائیں اس پہ صبر کر لینا، اور یہ صبر کرنا بڑے عظیم کاموں میں سے ہے۔ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ معلومات دنیا کے اندر تکالیف پریشانی ہر ایک کو آنی ہے۔ اللہ کے رسول کو جب تکلیفیں آ گئیں، اللہ کے رسول کی آل کو جب تکلیفیں آ گئیں، حضور کی اہل بیت کو جب تکلیفیں آ گئی، تو میں اور کیا چیز ہے، آپ کیا ہیں؟ تو معلومات صبر یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس پر جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے شک بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، ہر ایک کو ہی آئیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد لینی ہے، اس پریشانی میں کامیاب ہو کر نکلنا ہے، سارا زمانہ مخالف ہو گیا ہو پھر بھی آگے نکلنا ہے تو صبر کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ سخت لہجے میں، تکبر والے لہجے میں گفتگو نہ کریں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر بھی نہ چلیں، چہرے پر بھی بے رخی نہیں، ہمیشہ مسکراہٹ، اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، منہ بنا کر یوں شکل پہ بعض جگہ کہتے ہیں 12 بجتے ہوں، جس کو دیکھو بھائی یہ تو ہمیشہ غصے میں ہی رہتا، پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے یہ بیکار طریقہ ہے۔ آدمی جتنے بھی لیول پر چلا جائے، چہرے پر مسکراہٹ نہیں، اچھا طریقہ نہیں ہوگا، اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، کوئی عزت نہیں ہونی۔ تو فرمایا ایک تو یہ
دوسرا فرمایا کہ زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑ کے مت چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے طریقے اختیار کرنے والے اور تکبر کرنے والے، فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں مقام عاجزی اور انکساری کا ہے، اللہ کے ہاں مقام تواضع کا ہے، اللہ کے ہاں مقام اخلاق کا ہے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں درمیانہ روی، عاجزی انکساری رکھیں۔ وغضض من صوتک، آواز بھی نرمی، زیادہ تیز نہیں، ہر کسی پہ غصے کے ساتھ دھاڑنا نہیں ہے، دھاڑنا کام کسی اور کا ہے، خطرناک طریقے سے کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، نرمی آواز میں ہو، چال میں نرمی ہو۔ کیوں؟ آگے تو اللہ نے بڑی تیز بات فرما دی، جو بہت تیز دھاڑتے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اول فول بکرے ہوتے ہیں، یہ کہہ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے، تو فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک بدترین آوازوں میں سے سب سے خطرناک یا سب سے گندی، خطرناک نہیں، گندی اور بیکار آواز جو ہے، ناپسند آواز، گندی تو نہیں کہہ سکتے، اللہ کی مخلوق ہے، ناپسند آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ کتنی خطرناک، برابر میں سے جا رہو، اتنی تیز وہ ہینکتا ہے کہ آدمی ڈر جاتا ہے۔ میٹھی آواز کوئل کی، دوسری مخلوقات۔ تو فرمایا اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی اس طریقے سے تم کرو گے تو پھر تو خیر ہوگا، یہ بتا دیا اپنے بیٹے کو کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ اب جب یہ باتیں اپنے بیٹے کو وصیتیں کر دی انہوں نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتیں اس کے اندر بتائی ہیں کہ یہ ساری قدرتیں ہیں، ان پر آدمی کو عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں نصیحت فرماتے یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو، اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، کہ فرمایا کہ ایسے دن سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور خوف کھاؤ ایسے دن سے کہ اس دن باپ اپنی اولاد کو کوئی بدلہ نہیں دے گا، اور ایک والد اپنی والدہ سے، اور والد اپنے بچے سے، اور والدہ اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہوگی۔ وہ بڑا خطرناک قیامت کا دن آئے گا، اس دن سے ڈرو۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں اسی کے چکر میں نہ لگ جانا، سب کچھ یہیں ہے، یہیں کر کے یہیں چلے جانا ہے، نہیں ایسا نہ کرو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، جو تمہارا تکبر ہے، جو بڑائی ہے، یہ بھی تمہیں غرور، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پھر اللہ نے 5 چیزیں ایسی بتائیں کہ جن کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کہ بے شک اللہ ہیں، قیامت کا دن اسی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ کب قیامت آنی ہے۔ وینزل الغیث، اور بادلوں نے کہاں پر کتنا کب برسنا ہے، اس کا یقینی اور پکا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ آج کی بھی جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ اندازے تو بتاتی ہے کہ جی اتنا بارش ہو سکتی ہے، بارش کے اتنے فیصد امکان ہے، اتنے فیصد ہیں، کہیں 100% امکان بھی بتا دیتے ہیں، کہیں 110 بھی ہو، لیکن نہ برسے، اللہ کی مرضی ہے۔ اصل حقیقت کتنا برسنا ہے، کب برسنا ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، بغیر اوزار، بغیر آلات کے، اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ آج کے الٹرا ساؤنڈ سے یہ غالب تو ہو جاتا ہے کہ جی وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اوزاروں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم ہوتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ نفس نے کل کیا کرنا ہے، کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، یہ اللہ کے پاس علم ہے۔ میں 100 پروگرام بنا لوں کہ کل میں نے یہ کرنا ہے، یہ جہاں وہاں پر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم، حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ کس زمین پر اس نے مرنا ہے، موت کا کسی کو کوئی نہیں پتہ۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ کے غیب ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ آگے سورہ، اس کے بعد سورہ 22ویں پارے میں 21ویں سے شروع ہوتی ہے سورہ احزاب، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بے شمار مسائل، بہت سارے مسائل اور احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس میں بعض چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ریلیٹڈ بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بارے میں بھی کہ اللہ کے رسول سے آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، حضور کے گھر میں آپ جائیں تو وہاں پر کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض نصیحتیں فرمائی کہ مدینی زندگی تھی، مدنی زندگی کے اندر سورہ احزاب، اس کا نام بھی احزاب اس لیے رکھا گیا کہ جنگ احزاب اس وقت ہوئی تھی، جسے ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تمام کے احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کے سارے قبیلے مل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، کم و بیش 10,000 کا لشکر آیا، 10,000 کے قریب لوگ مسلمانوں سے، مدینہ کے اندر جو کم و بیش 3,000 کے قریب لوگ وہاں پر، صحابہ کی تعداد 3,000، دشمن کی تعداد 10,000 لڑنے کے لیے آئے۔ صحابہ پریشان، کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ خندق تو کھود دی، لیکن پھر بھی خطرہ کہ کسی طرح بھی وہ خندق اگر پار کر لیں پھر کیا ہو، تو لہٰذا ایسی کشمکش، پیچھے یہودیوں کے گھر، یہودیوں کے آبادیاں، وہاں سے خطرہ کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے مسلمان کے گھر جو خالی تھے، مسلمان لڑنے کے لیے تو میدان میں آگے آ گئے، پیچھے سے گھر خالی، کہیں ان پر حملہ کر کے ان کو تہس نہس نہ کر دیں۔ بڑی مشقت اور تکلیف کا عالم، اور اللہ نے بھی حکم کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی باز پرس نہیں کرنی۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ کافروں کی کسی معاملے میں اطاعت فرما برداری کرنی ہے، نہ منافقین کی کرنی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ یہ اللہ کیا کریں؟ فرمایا واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے حکم آ جائے اس کی اتباع کر لو بس۔ کافر دشمنی ہے، دشمنی رہے، منافق نہیں آتے آپ کے ساتھ، نہ آنے دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کافی ہے آپ کے لیے۔ تو یہی دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب جنگ کا معاملہ ہوا، ایسے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہمت بھی دی، قوت بھی دی، اور ان کے دلوں کے اندر کافروں میں رعب بھی ڈال دیا، وہ پار بھی نہ کر سکے۔ مختلف تیر اندازی اور یہ تو ہوتی رہیں، پھر اللہ نے ایسی آندھی اور ایسی طوفان بھیجا کہ کفار جو ہیں وہ حیران و پریشان، انتہائی شدید سردی ہو گئی، پہاڑوں سے آندھی اور طوفان کی وجہ سے پتھر گر گر کے ان کے اوپر گر رہے، ان کے جانور ہلاک ہو رہے، وہ زخمی ہو رہے، اور سارے کے سارے وہاں سے وہ چلے گئے، اور اللہ نے ان کو شکست کے طور پر شکست دے کر ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائیں، اور یہ احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، جب یہ باتیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ مومنین کو کہتے ہیں اے ایمان والو یاد کرو اس نعمت کو تمہارے اوپر، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر آ گئے تھے، بہت سارے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے اوپر ہوا کو بھی بھیجا اور ایسے لشکروں کو بھیجا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کر دی، اور فرمایا کان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو تم کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اور آزمائش بھی کیسی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے، یعنی پیچھے سے بھی آئے اور آگے سے بھی آ گئے، یعنی دونوں طرف سے دشمن بھی آ گئے۔ اذ زاغت الابصار، اور آنکھیں پھر گئیں۔ صاحب بعض لوگ تو کہتے ہیں نا حضور کے دور میں ہوتے تو بڑے مزے ہوتے، ارے حضور کے دور میں ہوتے پتہ نہیں ہمارا ایمان بچتا کہ نہیں بچتا، ایسی خطرناک۔ اللہ کہتے ہیں کہ وزاغت الابصار، آنکھیں پھر گئیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہم بچیں گے، کیا ہمارے بچوں کے ساتھ عالم ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جیسے نا کلیجہ منہ کو آ جانا، دل جو ہے یہاں تک آ کر اٹک گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور بعض گمان کرنے والے یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں اب تو مر جائیں گے، اب تو بربادی ہے۔ فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مومن آزمائے گئے۔ اللہ کے صحابہ کو اس لیے سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ ہم تم سے راضی اور تم ہم سے راضی،
آزمایا گیا ہے، قرآن کہتا ہے آزمایا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ وہ لوگ مومن نہیں تھے، اندر سے کچھ تھا، ارے بھائی یہاں پر تو جانچ پڑتال وہ کر رہا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کو جاننے والا، وہ جانچ پڑتال کر رہا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے، وہ سارا پروسیجر بھی بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہنالک ابتلی المومنون، اس وقت مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، اتنا جھنجھوڑا گیا، زلزالا شدیدا، جس کو اللہ شدید کہے وہ کتنا جھنجھوڑنا ہو، خوب پرکھا گیا ان کو۔ اور منافق اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافق کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا وعدہ نہیں کیا سوائے دھوکے کے۔ منافق ایسے بھاگ رہے تھے، مومن وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ منافق کہہ رہے یا رسول اللہ میرا گھر خالی ہے، کبھی چلے جاؤ۔ وہ سارے بہانے کر کے چلے گئے گھروں کو، مومن جو تھے وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، پتھر باندھ کے بھی کھڑے تھے، گردنیں کٹانے کے لیے بھی کھڑے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ بعض کوئی کہیں جی تاریخ میں یہ بات آ رہی ہے، تاریخ میں یہ باتیں تھیں، پتہ نہیں وہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ جو منافق تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وقالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، ارے یثرب والے نکلو یہاں سے واپس جاؤ، یہاں پر جنگ کرنے کا مقام نہیں ہے۔ یستأذن فریق منہم النبی، اور وہ ٹولہ منافقوں کا اجازت لے رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے، یقولون کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ نشانیاں بتائیں اللہ نے منافقوں کی، ان کے زبانوں کے قول بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ 1400 سال کے بعد کوئی کہہ دے کہ حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا منافق کون تھے اور مومن کون تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، اللہ نے ایسا جھنجھوڑا ہے، مومن الگ کر دیے، منافق الگ کر دیے، اور یہ وعدے، یہ جو اجازتیں لے رہے تھے، اللہ کہتا ان یریدون الا فرارا، وہ اور کوئی ارادہ نہیں رکھ رہے تھے سوائے بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر کر دی، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے جو بات کی ایسی بات درست نہیں ہے، اگر یہ کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کان عہد اللہ مسئولہ، اللہ سے تم نے وعدہ کیا تھا، اب تم پھر کے جا رہے ہو۔ فرمایا لن ینفعکم الفرار، خبردار تمہیں پیچھے مڑنا فائدہ نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر موت اور قتل سے بھاگ بھی جاؤ گے تو تھوڑا فائدہ ملے گا بس، باقی تو کچھ نہیں ہوگا۔ باقی رہے جو مومن، اللہ کہتا ہے یہاں پر پھر مومنین کی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ، جب مومنین کی فرمایا لما رأى المؤمنون الاحزاب، اللہ نے پہلے کہا کہ اے نبی آپ بتا دیجئے ان کو کہ اللہ کے رسول کے رستے میں، طریقے میں تمہارے لیے خیر خواہیاں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن کو چاہتا ہے کہ اس دن میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور مومنین کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن کیا کہہ رہے تھے، مومن کی کیا کیفیات تھی۔ منافقوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو میں نے مختصر کر دی ذکر، منافقین کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے، اور جا کر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ سے یہاں آگے چل کے 12واں 13ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے، اور جا کر 20ویں 7 آیت 1.5 صفحہ اللہ نے منافقوں کی نشانیاں بتا دی ہیں۔ مومنین کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا کہ اب تمہیں فتح ان پر ملے گی، دشمن چاروں طرف سے آئیں گے لیکن تمہیں فتح ملے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا ما وعدنا اللہ ورسولہ، جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا ہے، اس کے رسول نے بھی سچ کہا۔ فرمایا ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان دشمنوں کے آنے نے نہیں بڑھایا ان کو سوائے کس چیز کے؟ ایمان کے اور اطاعت اور فرما برداری کی۔ دشمنوں کو دیکھا، ایمان بھی بڑھ گیا اور مطیع اور فرما بردار بھی ہو گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ نہیں دیا، بھاگ گئے تھے، ارے یہ بتا رہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں پر فیصلہ کر رہے ہیں
اور فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ، ان مومنین میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دیا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ومنہم من قضی نحبہ، اور بہت سے ان میں سے جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اور ومنہم من ینتظر، اور بہت سے ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جان کو قربان کر دیں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ کسی قسم کی انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ اب یہ سارا کچھ اللہ بیان کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، کیوں؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے دیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقین کو ان کی منافقت کا ان کو عذاب دے دیں، اگر چاہیں تو عذاب دے دیں، او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ بعض ان لوگوں میں سے بعد میں شاید کوئی توبہ کر لیا ہو۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اور فرمایا کہ مومنین کو حکم دیا کہ جب اللہ کے رسول کے گھر میں جائیں، کھانے کے لیے بلایا جائے، پہلے جائیں تو دروازہ بجا کر جائیں، اور اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جائیں۔ اور فرمایا کہ تیز آواز میں بھی گفتگو نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر گفتگو تیز نہیں کرنی۔ اور آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاؤ، کھانے کے لیے بلا لیا جائے تو جاؤ، لیکن کھانا کھاؤ اور اٹھ کے چلے جاؤ، زیادہ گفتگو نہ کرو، یعنی کہ باتوں میں لگ جاؤ۔ اب تم باتوں میں لگ جاؤ گے، اللہ کا رسول تو پھر تمہارے پاس ہی بیٹھا رہے گا، ان کے گھر والوں کا بھی حق ہے، حضور کی اپنی زندگی بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ سارے آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں، اور احکامات تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی بتایا گیا۔ اور جب یہ احکامات بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو بہتر کر دے گا۔ تقوی اختیار کرو، اپنی زبان کو سیٹ کرو، اپنی گفتگو کو اچھا کرو، گفتگو اچھی ہو جائے گی، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے اور تمہارے اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو بہت بڑی کامیابی مل جائے گی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور جیسے بھی مشکل حالات آ جائیں اسلام پر ڈٹے رہیں، اور ہر مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، خیر بھی وہیں سے ملے گی، کامیابیاں بھی وہیں سے ملیں گی، ناکامی سے عروج بھی وہیں سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ کی طرح اطاعت بھی ہمیں نصیب فرما، ان کی طرح قربانی کی بھی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ ان کی مظلوموں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانان یا اللہ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی التجاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے تیرے در پہ بیٹھے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ ان لاکھوں کے ذریعے اربوں خربوں کی یا اللہ بخشش فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جو دنیا سے جا چکے نور و منور فرما۔ یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ وہ تو ایسے بیچارے بے حال ہیں کہ ان کے اپنوں نے انہیں بھلا دیا، اے اللہ تو ان کو نہ بھلا، اے اللہ تو اپنی شفقت رحمت سے ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ اتقم من النار، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس رمضان میں ہم سب کی بھی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بھی بخشش فرما۔ یا اللہ رحم و عافیت کا معاملہ فرما، جو بلائیاں حضور نے مانگی ہم سب کو عطا فرما۔
جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، لا الہ الا